یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، جلدی کریں، ابھی فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اللہ اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اور خوش قسمتی کا یہ وہ مہینہ آن پہنچا ہے جس کا انتظار پوری کائنات کرتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اس دنیا میں میرے اور آپ کے پیارے نبی آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ہماری آل اولاد قربان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جو سال بعد صرف ایک مرتبہ ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کا ایک ایسا عظیم الشان اور چھوٹا سا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی، انشاءاللہ اس گھر سے نحوست، تنگ دستی، غربت اور بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، خواہ وہ رزق کی ہو، کاروبار کی ہو، شادی کی ہو یا کسی لا علاج بیماری سے شفا کی ہو، اس بابرکت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں کیونکہ یہ دن سال میں بار بار نہیں آتے۔ چلیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ آپ اس واقعہ سن کے، اسلامی واقعہ سنتے ہی آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا، اور پھر ہم آپ کو اس مہینے کی وہ خاص وظیفہ بتائیں گے جسے پڑھتے ہی قبولیت کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، درود و سلام کے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ یہ واقعہ آپ کے دل کو رلا دے گا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قدر سکھائے گا۔ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے جب لوگوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایک شخص جس کا نام حارث تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پورے عرب میں سخت قحط سالی تھی۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، گھروں سے برکت اڑ چکی تھی اور معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حارث کہتا ہے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی جو بھوک سے بلک رہی تھی۔ میرے گھر میں کھانے کو ایک کھجور کا ٹکڑا تک نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر باہر نکل گیا۔ پورے شہر میں آہ پکار تھی، لوگ اپنے بتوں کے سامنے جھکتے تھے پر کچھ نہیں بدلتا تھا۔ لیکن پھر وہ مبارک رات آئی، 12 ربیع الاول کی وہ نورانی رات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ادھر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، ادھر قدرت نے کائنات کا نظام بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے پورے گھر میں ایک ایسی روشنی پھیل گئی کہ مجھے شام کے محل تک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حارث کہتا ہے کہ صبح جب میں اٹھا تو جو میری بکری مہینوں سے ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ سوکھی ہوئی کھیتیاں بڑی بڑی ہو گئی۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا کی قحط سالی اور تنگی دور ہو سکتی ہے تو کیا اگر آج آپ اور میں اس مبارک مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا ہماری تنگی دور نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، یقین ہونا چاہیے۔
اب آتے ہیں اس خاص عمل اور تسبیح کی طرف جو آپ نے یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ اپنے گھر میں لازمی کرنی ہے۔ گھر کا کوئی بھی ایک فرد یا سب مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب مل کر پڑھیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی ہوگی، رزق میں بھی ہوگی، اولاد میں بھی ہوگی، انشاءاللہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فراوانی دیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ بابرکت مہینہ ہے، ساری فیملی کرے۔ یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل وقت نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو ہو کر بیٹھ جائیں یا نماز ادا کر لیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ یہ تو میں ویسے بھی بولتی ہوں کہ جمعہ ہو یا مہینہ ہے، اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ لوگوں نے روزانہ کم از کم کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو جو بھی درود پڑھ سکتے ہیں کم از کم ایک تسبیح ضرور کریں، چلتے پھرتے کر لیں، اٹھتے بیٹھتے کریں، کام کرتے ہوئے کریں، برتن دھو رہے ہیں کر لیں، منہ میں اپنی زبان میں پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے نا، وہ پڑھیں، کھانا بنا رہے ہیں پڑھتے رہیں۔ یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک فضیلت ہی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ خاص تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو وہ ضرور سنیے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی جس سورت اور اللہ کا جو نام پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا صمد کی ایک تسبیح مطلب کہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا صمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا صمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا صمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے اور ساتھ میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پتہ ہے کتنی مرتبہ؟ سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ سے مانگنی ہے دعا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی زبان بند کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر خزانے عطا کرنے کے لیے اتاری گئی تھی، اور الصمد وہ نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد ہے نا، اس میں سورہ کوثر میں ہی ہے، انا اطعیناک الکوثر ہے نا، سورہ کوثر میں ہی ہے وہ اللہ الصمد۔ جب ہم بولتے آپ لوگوں نے بولنا ہے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد 100 مرتبہ 2 دانوں کی تسبیح اور 41 مرتبہ سورہ کوثر۔ الصمد وہ نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ بے شک جب آپ اس مبارک مہینے میں یہ 2 انمول موتی ملا کر پڑھیں گے تو زمین و آسمان کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے جب وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگنی ہے، اپنی تنگی دور کرنے کے لیے، بیماریاں دور کرنے کے لیے، اور پریشانی کا ختم کرنے کے لیے رونا ہے۔ اس خدا کے سامنے روئیں جس نے اس مہینے میں دنیا پر رحمت بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ انشاءاللہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ موقع سال بعد ایک بار آتا ہے۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ، فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ اور گروپس میں بھی شیئر کریں، اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جو یہ عمل کرے گا اس کا صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بے روزگار کو روزگار مل جائے اور کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ربیع الاول کے مہینے میں ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، یہ عمل جو آپ نے کرنا ہے اس کو لازمی اپنی زندگی میں کم از کم یہ پورا مہینہ تو ضرور کیجیے گا۔ یقین کریں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ آپ کے زبان سے جو بھی نکلے گا اللہ تعالیٰ وہ پورا کریں گے۔ آسان سا عمل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ خاص اگر یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے تو آپ نماز کے بعد کریں، اتنی یکسوئی سے کریں جیسے سامنے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں۔
یقین کیجیے گا جب یہ عمل کر کے آپ دعا مانگیں گے اور دعا میں جو جو مانگیں گے نا وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اب وہ چاہے بے اولاد لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں وہ ملے گی، بے روزگار اگر روزگار مانگیں گے تو وہ بھی ملے گا، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا، جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دیں گے، تنگ دستیاں دور کریں گے، بیماریاں دور کریں گے، خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی ان کے گھر میں۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کم از کم اب یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک تو ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے، اس عمل کے ساتھ ساتھ کوئی سے بھی ایک درود کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ درود ابراہیم کی نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کو جو بھی درود اپنی زبان پہ رکھے، کم از کم ایک تسبیح تو اس کی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو ان کی پیدائش پر کہتے ہیں، ہم لوگ دیتے ہیں نا، کسی کی سالگرہ ہو، پیدائش ہو تو کہتے ہیں جنم دن ہو، کسی کی سالگرہ آ رہی جو اس کو گفٹ دینا ہے، تو ہم درود کی شکل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیں گے ان کی 12 ربیع الاول والے دن۔ تو آج سے ہی درود پڑھنا شروع کر لیں، وعدہ کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے رزق میں برکت کے لیے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ شارٹ ویڈیو یا لانگ ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، سن سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ میں آپ سب کے لیے دعا ضرور کرتی ہوں۔ آپ لوگوں سے دوبارہ سے ملوں گی بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔